امیر مقام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے جلسہ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب ہے آج تو کوئی مسئلے نہیں ہوئے، حکومت مطلب ہے بالکل مطمئن ہے، ماں سوائے اس کے کہ کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ کالا شاہ کاکو پہ راستہ روکا اور ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال وہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں، وہ گرفتار تو نہیں ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد؟ ان کا شوق پورا ہو گیا، سارے راستے بھی مکمل کھلے تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اس کی طاقت کا بھی پتہ لگ گیا کہ کتنے لوگ کے پی کے سے لائے، یہ اندازہ بھی ہو گیا ان کو کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے اور اس میں کتنے سرکاری تھے اور کتنے اپنے تھے، وہی تھی مجموعی۔ تو ہم بالکل آج کے جلسے سے مطمئن ہے کہ ان کا شوق بھی پورا ہو گیا، اس کو کر کر چھوڑا بھی گیا اور ان کو اپنے طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ امیر مقام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آئینی مسودہ تھا اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں نہیں حکومت بنا سکی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب ہے وہ جو لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے ان کو پتا ہوگا کہ کیا بات ان کی ہوئی تھی اور کس بات میں آگے پیچھے آ گیا، تو یہ میں نہیں کہتا، میں اس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، جو لوگ انوالو تھے ان کو پتا ہوگا کہ یہ بات درست ہے کہ اس دن علی امین گنڈا پور صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے اور پھر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹ دوں گا، اور پھر ایاز صادق صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن اس کے بعد پارلیمنٹیرینز نے، آپ لوگوں نے کوئی اس کے اوپر، کوئی حکومت نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھا کے لے جایا جائے اور صحیح سے ان کی چترول کی جائے۔ یہ مطلب ہے کہ جو جتنا علی امین کا تعلق ہے وہ تو بات سامنے آ گئی، اور اسمبلی کے فلور پر بھی بات ہوئی کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا اور کدھر تھا، وہ بات تو ہو گئی کہ کس نے اٹھایا نہیں اٹھایا، وہ بات سامنے گئی۔ جتنے پارلیمنٹ کے اندر آنے کا تعلق ہے تو جتنی بھی پارٹی ہے، حکومت کا حصہ ہے، اپوزیشن کا حصہ ہے، سب نے ان کو کنڈیم کیا، اور میں تو اسپیکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نے ماضی کی روایت چھوڑ کر وہ کوئی کمیٹی بھی بنائی، ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے، ان کو پروڈیوس بھی کر دیا پارلیمنٹ میں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں ایاز صادق صاحب نے بڑا سیریس کردار کیا اور بڑا سیریس رول کیا، لیکن ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کو بھی کوئی سر موقف تو دینا چاہیے تھا نا، وہ آفٹر آل اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے۔ نہیں مطلب ہے جو ہم پارلیمنٹ میں تھے، اگر خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی ہے، میں نے کی ہے، جتنے ہمارے سینئر لیڈرشپ نے کی، ہم سب نے کہا کہ اس کو ہم کوئی ڈیفرنٹ کرانے کے اس میں ہی نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، جتنا پارلیمنٹ کے اندر کسی کی آنے کا تعلق ہے، اور اس کی ہر ایک چیز کی جس پر کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی بھی ہے، تو آگے وہ اس کے تہ تک پہنچیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو تہ تک پہنچ کر پھر عوام کو بھی کچھ بتائیں گے یا نہیں ڈبہ گول ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی بھی کمیٹی مطلب ہے کہ پھر جو کچھ ہونا تھا اسی ٹائم، اگر ان کا چیئرمین تھا بیرسٹر صاحب، اس کو اسی ٹائم اسپیکر صاحب نے انٹرفیئرنس کرا کے اس کو تو پولیس اسٹیشن سے رہا کر دیا، جتنے ان کے ایم این ایز ان کی پروڈکشن آرڈر جاری کی ماضی سے ہٹ کے، جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے وہ چیز کو چھوڑ کے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، ان سب کو پروڈیوس کیا، ان کو اسمبلی میں موقع دیا کہ اپنی بات کریں، سب اپنا موقف دیں۔ تو میرے خیال میں ان حالات میں جو کچھ ہوا تو اس نے کافی اچھا کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔